مہر ضرور ضرور ادا کرنا چاہیے۔ چنانچہ ہمارے معاشرے کے اندر مہر کے سلسلے میں بڑی کوتاہی نظر آتی ہے۔ یہ بات بڑی قابل تشویش ہوتی ہے کہ موجودہ دور میں مسلم معاشرے میں مہر کی ادائیگی کے معاملے میں بڑی ہی کوتاہی سے کام لیا جاتا ہے۔ مہر باندھتے وقت بڑی واہ واہی کی جاتی ہے اور معاشرے کے اندر دکھانے کے لیے بڑا کچھ کیا جاتا ہے۔ باندھتے وقت تو بڑی کشاکشی اور بحثا بحثی اور گرما گرمی سے اور خوشی کی وجہ سے کہ ہمارا مہر اتنا ہے باندھ دیا جاتا ہے، لیکن بعد میں ادائیگی کی قطعاً فکر اس کی نہیں کی جاتی ہے، حتیٰ کہ پوری عمر گزر جاتی ہے اور مہر کا نام بھی زبان پر مرد کو نہیں آتا ہے کہ اس کو ادا کرنا ہے۔ اور ماحول اس طرح کا عام طور پر بنا دیا گیا ہے کہ عورت کی طرف سے مہر کا مطالبہ یہ معیوب سمجھا جاتا ہے کہ اگر عورت مہر کا مطالبہ کرتی ہے تو کہتے ہیں کہ بڑی منہ یہ عورت ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کا ذکر اسی وقت ہوتا ہے جب خدا نہ کرے میاں بیوی میں کشیدگی پیدا ہو اور دونوں کے درمیان خلا یا طلاق کی نوبت پیش آ جائے، بلکہ بہت سی جگہوں پر تو باقاعدہ بیوی سے مہر کی معافی کا مطالبہ مرد کرتا ہے اور بیوی شرما شرمی شوہر کی تنگی کو دیکھ کر کے شرما شرمی میں خاندانی دباؤ، ماں باپ کے دباؤ اور دیگر بہت ساری چیزوں میں بادل ناخواستہ معافی کا اقرار کر لیتی ہے، حالانکہ اس طرح کی جبری معافی کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں ہوتا اور اس صورت میں جبر کی وجہ سے یہ معاف بھی نہیں ہوتا اور یہ اقرار معتبر نہیں ہوتا۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بڑی کمی کوتاہی ہے۔ لوگ ڈیکوریشن میں لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، شادی ہال کو بک کرنے میں لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، پلیس کو جگہ کو لینے میں لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن جب ان سے کہا جائے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ تم جو ہے اس طریقے سے مہر کو ادا کرو، جو بھی مہر تمہارا متعین ہے، تو اس مہر کی ادائیگی میں وہ آناکانی کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بحث جو ہے فتاوی دارالعلوم دیوبند کے 8ویں جلد صفحہ 251 اور 8ویں جلد صفحہ 337، فتاوی دارالعلوم دیوبند کے 8ویں جلد صفحہ 340، کفایت المفتی 5ویں جلد صفحہ 111 اور 118، فتاوی محمودیہ جو میرٹھ کا چھپا ہوا نسخہ اس کی 17ویں جلد صفحہ 291، دینی مسائل اور ان کا حل صفحہ 241، کتاب المسائل 4 جلد صفحہ 287 پر نقل کیا گیا ہے۔